ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی طرف آئے تو یہاں مدینے سے پہلے یہ قبا نامی بستی، یہ قبا ایک بستی گاؤں تھا، یہاں پر پیغمبر اسلام نے قیام کیا اور 14 دن پیغمبر اسلام یہاں اس قبا نامی بستی میں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں کے لوگوں نے پیغمبر کا استقبال کیا اور پیغمبر اسلام سے ریکویسٹ کی کہ یہاں پر ایک مسجد قائم ہو جائے، لہٰذا پیغمبر اسلام نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور اس مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلا پتھر پیغمبر اسلام نے جس میں رکھا ہے، مسجد کی تعمیر ہوئی اور بڑے خلوص اور اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ لہذا قرآن مجید میں بھی اس مسجد کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں کیا کہ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق تقوم فیہ ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یعنی وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی اور اخلاص کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس میں حق ہے کہ آپ کریں، نماز پڑھیں، اس لیے کہ یہاں پر پاک و پاکیزہ لوگ رہتے ہیں اور اللہ پاک و پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے اس مسجد کی بنیاد رکھی اور مدینہ جانے کے بعد اکثر و بیشتر سرکار ختمی مرتبت مدینے سے مسجد قباء عبادت کی غرض سے آتے تھے، کبھی پیدل آتے تھے اور کبھی سواری سے آتے تھے، اور عام طور سے روایت جو بیان ہوئی ہے پیغمبر ہفتے کے دن آتے تھے، یعنی سیٹرڈے کو عبادت کی خاطر، اور حسن اتفاق کہیے کہ آج ہم بھی سیٹرڈے کو آئے ہیں یہاں پر پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اور پیغمبر نے فرمایا، ارشاد فرمایا حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آئے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز اگر کوئی مسجد قباء میں پڑھے تو اسے 1 عمرے کا ثواب۔ ہم لوگ بھی عمرہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، لیکن یہ جو عمرے کا ثواب ملے گا یہ آپ کو 100% گارنٹی ہے، پیغمبر کا قول ہے کہ اگر 2 رکعت نماز یہاں پر ادا کرے گا انسان تو اسے عمرہ مقبولہ کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، تحیت احترام مسجد قربتاً الی اللہ۔ اس مسجد کے مقابل میں منافقوں نے ایک مسجد بنوائی جس کی بنیاد تھی اسلام میں فتنہ پیدا کرنا، خلفشار پیدا کرنا، اسلام کے خلاف سازشیں کرنا۔ لہذا قرآن مجید نے حکم دیا کہ وہ مسجد جو فتنہ اور فساد کی بنیاد پر بنائی گئی ہے اس میں آپ قطعاً نماز نہ پڑھیں۔ پیغمبر اسلام نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا۔ قرآن نے اس مسجد کا نام رکھا مسجد ضرار۔ مسجد ضرار بنائی گئی تھی منافقوں کی طرف سے، اس مسجد کو پیغمبر اسلام نے گروا دیا، زمین بوس کروا دیا، اور الحمدللہ یہ مسجد آج بھی باقی ہے۔ چلیں انشاءاللہ وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں اور عمرے کا ثواب لیں، اور نماز کے بعد جو چھوٹی سی دعا ہے انشاءاللہ بس میں بیٹھیں گے، ہم پڑھوا دیں گے آپ لوگوں کو۔ محمد وآل محمد صلوات۔